بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد ٹاک سے ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے پاکستان افغانستان کے ایشو کے حوالے سے۔ ملا عبدالغنی بردر نے ایک بیان جاری کیا کہ جتنے بھی تاجر ہیں وہ 3 مہینے تک پاکستان کے ساتھ تجارت کو ختم کریں اور اس کا متبادل تلاش کریں۔ اس بیان کو پاکستان کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور اس بیان سے پاکستان سمیت افغانستان کے کتنے تاجروں کا نقصان ہوگا، سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے شاہد خان صاحب جو پشاور چیمبر آف کامرس کے ممبر بھی ہیں، اس کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ اس ساری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اگر تجارت کے لیے متبادل راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا اور افغانستان کے جو تاجر ہے وہ کتنا معاشی نقصان اٹھائیں گے۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ ملا عبدالغنی بردر جو امارت اسلامی افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ہیں، انہوں نے 12 نومبر 2025 کو افغان تاجروں اور صنعتکاروں سے خطاب میں زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کے تجارتی راستوں پر انحصار ختم کریں اور دیگر متبادل راستے اختیار کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سے درآمد کی جانے والی ادویات کا معیار ناقص ہے۔ کتنی وہ بات ہے کہ یہ آپ ہم سے مطلب امپورٹ کرتے ہو اور پھر ہمیں کہتے ہو کہ جو دوائی ہے وہ ناقص ہیں۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اس لیے میں تاجروں کو 3 ماہ کی مہلت دیتا ہوں تاکہ وہ پاکستان سے تجارت بند کریں۔ مزید یہ کہ اگر کوئی تاجر مستقبل میں پاکستان کے راستے تجارت جاری رکھے گا تو حکومت افغانستان اس کی شکایت پر توجہ نہیں دے گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی تاجر اپنی آسانی کے لیے پاکستان کے ساتھ تجارت کرے گا اور اس کو کوئی شکایت ہوگی تو جو افغان حکومت ہے وہ اس شکایت کا ازالہ نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر دوبارہ تجارتی راستے کھولنا چاہے تو اسے پختہ ضمانت دینی ہوگی، یہ راستے آئندہ بند نہیں کیے جائیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان پر انحصار کم کرنے کی واضح پالیسی اختیار کر رہی ہے۔ اور یہ بات مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک سینئر انالسٹ ہے، وہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ اب وہ ان کوششوں میں ہیں کہ پاکستان پر جو ان کی ڈپینڈنسی تھی، چاہے وہ تجارت کے حوالے سے تھی یا سیکیورٹی کے حوالے سے تھی یا دیگر معاملات کے حوالے سے تھی، اب وہ چاہ رہے کہ آہستہ آہستہ اس کو کم کر لیں۔ اس پر پاکستان کا کیا رد عمل تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کی جانب سے اس بیان پر محتاط رد عمل سامنے آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے، اگر وہ ایران، ترکی، ترکمانستان یا بھارت کے راستے تجارت کرنا چاہے تو انہیں اختیار ہے، اس سے پاکستان کو کوئی بڑا اقتصادی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جو عدد و شمار میں نے جمع کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، پاکستان کو بڑا معاشی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ خصوصاً جو بلوچستان کے تاجر ہیں اور پختونخوا کے تاجر ہیں جن کا کاروبار ہی صرف منسلک سرحد کے اس پار اور اس پار ہے، ان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس سے جو عام عوام ہے ان کے جو ذریعہ معاش ہے اس پر اور ان کے جو کچن کے اخراجات ہیں ان پر، کیونکہ جو سبزیاں ہم وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں، وہاں سے پھل اور خشک میوجات ہم امپورٹ کرتے ہیں، اس کی پرائسز جب انکریز ہوگی تو عام آدمی کے لیے اس کا خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ وزارت خارجہ پاکستان کے مطابق افغانستان کے ساتھ عبوری تجارتی راستے اس وقت معطل ہے اور سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ مکمل ہونے تک بحال نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اگر افغانستان اپنے راستے بدلتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کے لیے بھیجا جانے والا یہ بیشتر سامان دراصل پاکستان ہی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جو تاجر برادری ہے وہ اس طرح کبھی نہیں سوچتی۔ شاہد خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ لفظ بلفظ شیئر کروں گا، تفصیلی سٹیٹمنٹ ہے، آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان افغانستان سے کیا امپورٹ کرتا ہے، اس میں مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور خشک میوجات شامل ہیں، خاص طور پر جو افغانستان کی موسم، زمین اور زرخیزی کی وجہ سے قدرتی طور پر اعلیٰ معیاری ہوتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے پھل میں انگور، کندہار، ہلمند، بلخ اور مزار شریف کے انگور پاکستان میں بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو انار ہے، قنداری انار پاکستان کے بازاروں میں بڑی مقدار میں فروخت ہوتے ہیں۔ سیب، کابل اور لوگر کے سیب خاص طور پر سردیوں میں پاکستان لائے جاتے ہیں۔ خربوزے اور تربوز ہلمند،
بلخ اور ننگہار کے خربوزے اعلیٰ ذائقے کی وجہ سے معروف ہیں۔ اس کے علاوہ جو خشک میوہ جات ہیں جیسے بادام، پستہ، کشمش، اخروٹ وغیرہ شامل ہیں، یہ ہم مطلب پاکستان افغانستان سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سبزیاں ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل اگر آپ دیکھ لیں ابھی تو ٹماٹر کا ریٹ کنٹرول ہوا ہے، لیکن کچھ ہفتے پہلے ٹماٹر کی جو ریٹ تھی وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ سبزیوں میں پیاز ہے۔ سردیوں میں جب پاکستان میں پیداوار کم ہوتی ہے تو افغانستان سے پیاز درآمد کی جاتی ہے۔ اس طرح ٹماٹر ہے، خاص طور پر صوبہ ننگرہار اور کندہار سے۔ اس طرح آلو ہے، لہسن اور ادرک ہے، بند گوبھی، گاجر، مولی، شلجم، یہ سبزیاں بھی موسم سرما میں پاکستانی منڈیوں میں افغان نواحی علاقوں سے پہنچتی ہیں۔ یہ تمام اشیاء افغانستان کی برآمدات میں اہم مقام رکھتی ہے اور پاکستان ان کا ایک بڑا خریدار ہے۔ معاشی پہلو پہ اگر آپ بات کر لیں تو افغانستان کی زرعی برآمدات میں تقریباً 40 سے 50% پاکستان کو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ان پھلوں کو نہ صرف اندرونی ملک استعمال کرتا ہے بلکہ بعض اوقات دوبارہ برآمد بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں کہ افغانستان پاکستان سے کون سی چیزیں منگواتا ہے، کون سی چیزیں امپورٹ کرتا ہے، تو اس میں چاول ہیں۔ پاکستان کی باسمتی چاول جو ہے وہ افغانستان میں بہت مقبول ہے۔ گندم ہے، بعض اوقات خوراک کی ضرورت کے لیے پاکستان سے درآمد کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گنا ہے، چینی ہے، سبزیوں میں ٹماٹر، آلو، پیاز اور دیگر سبزیاں شامل ہیں۔ دالیں ہیں، مونگ کی دال ہے، ماش کی دال ہے، چنے کی دال ہے وغیرہ کچھ مقدار افغانستان پاکستان سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جیسے چیز، دہی وغیرہ، تیل، خوردنی تیل، خاص طور پر سورج مکھی اور دیگر پکا ہوا تیل۔ اس کے علاوہ مسالہ جات ہیں جس میں مرچی، ہلدی، دھنیا اور دیگر خشک مسالہ جات آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے ادویات اور میڈیکل اشیاء، کیونکہ افغانستان میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان آتے ہیں پشاور علاج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر معیاری میڈیکل اکوپمنٹس ہیں اور ادویات ہمیں مل جاتی ہیں۔ جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملا بردر کہتا تھا کہ پاکستان سے جو ہم میڈیسن منگواتے ہیں وہ غیر معیاری اور ناقص ہیں، تو اس سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹیکسٹائل مصنوعات جیسے کپڑے، جینز، قمیصیں، جرابے وغیرہ اور سیمنٹ، ٹائلز، پینٹ، لوہا وغیرہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان سے منگواتا ہے۔ اس کی اگر آپ بات کر لیں کہ یہ کتنی تجارت ہوئی ہے تو اس کے لیے میں نے کچھ فگرز اکٹھے کی ہے، وہ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ ہے کہ طالبان کی کابل واپسی کے 4 سال میں تجارت کا جو حجم تھا وہ 1.48 ارب مطلب 1.5 ارب سے بڑھ کر تقریباً 2 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ ادائیگیوں کا توازن پاکستان کے حق میں رہا، $196 ملین سے $574 ملین تک۔ اس کے علاوہ 2022 میں یہ کم ترین سطح یعنی $31 ملین تک گر گیا۔ پاکستان سے افغانستان بھیجے جانے والے اہم سامان جس میں چاول ہیں تو وہ 20 سے 40 کروڑ ڈالر کی سالانہ ہوتی ہے، ادویات 10 سے 13 کروڑ ڈالر، سیمنٹ 5 سے 6 کروڑ ڈالر، جو سبزیاں ہے خاص طور پر آلو اس میں بہت مشہور ہے، وہ 7 کروڑ ڈالر تک، دیگر فوڈ آئٹمز میں 5 سے 8 کروڑ ڈالر، اور اس کے علاوہ جو افغانستان سے پاکستان آنے والے سامان ہے اس میں کوئلہ ہے جو 10 سے 20 کروڑ ڈالر کا ہے، کاٹن 12 سے 13 کروڑ ڈالر تک ہے، انگور 5 سے 6 کروڑ ڈالر، اور جو ٹماٹر ہے وہ 4 کروڑ ڈالر تک، اور پیاز 4 سے 7 کروڑ ڈالر سالانہ تجارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو جو تجارتی راستے ہیں اور اس کے اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ طالبان دور اقتدار میں 2022 میں پاکستان کے راستے 7 ارب ڈالر کا سامان ٹرانزٹ کے لیے آیا، جو بعد میں گر کر 1.7 ارب ڈالر تک پہنچ گیا۔ 2025 میں ٹرانزٹ کے ذریعے سامان منگوانے میں 78% اضافہ ہوا۔ اگر ملا بدر کے اعلان پر عمل ہوا تو پاکستان کو اقتصادی نقصان زیادہ ہوگا۔ جو ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کی بنیاد پر اگر پاکستان
کے ساتھ وہ تجارت بند کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ اس طرح اگر وہ متبادل مارکیٹیں تلاش کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے راستے پاکستانی تاجروں کا سامان سنٹرل ایشیا بھی بھیجا جاتا ہے۔ افغان طالبان ایران کی چابہار پورٹ کو متبادل راستے کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس پورٹ پر محدود سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں بھارت کو 6 ماہ کے لیے اس پورٹ پر پابندی سے استثنا دیا۔ اس کے علاوہ میں اگر آپ کے ساتھ شاہد خان صاحب کا سٹیٹمنٹ شیئر کر لوں، وہ سٹیٹمنٹ تفصیلی ہے، مفصل ہے اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اگر آپ اس کو اینڈ تک سنیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو کنفیوژن ہے کہ اس سے کس کو نقصان ہوگا، جیسے میں نے پہلے کچھ عدد شمار میں کہہ دیا کہ پاکستان کو زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو مزید واضح ہو جائے گا۔ شاہد خان صاحب نے مجھے بتایا کہ افغان نائب وزیر اعظم نے جو پاکستان کے ساتھ کاروباری اور دیگر تمام معاملات میں سرکاری سطح پر قطع تعلق کا اعلان کیا ہے، میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہے۔ آپ انہیں وقتی طور پر طاقت اور اختیارات کے ذریعے روک تو سکتے ہیں، مگر طویل عرصے تک ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس کی وجہ سے اگرچہ تجارت بند ہے اور نقصان بھی ہو رہا ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ان لوگوں کو جو سرحدی تجارات سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سرحد کے اس پار کہ عوام کی روزی روٹی بھی بڑی حد تک اس تجارت سے وابستہ ہے۔ وہ افغانستان کی بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے بھی بہت سارے ایسے تاجر ہیں جن کا کاروبار صرف یہی ہے اور روزی کمانے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ تجارت ہے۔ تو نہ صرف پاکستان جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، بلوچستان کے لوگ ہیں، ان کو نقصان ہوگا، بلکہ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان کو بھی نقصان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوششیں پہلے بھی کئی مرتبہ کی گئی مگر وہ عارضی ثابت ہوئی۔ افغانستان کی یہ بات کہ عمل بالمثل پر وہ چلیں گے، یعنی جو رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا وہی جواب میں دیں گے، اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے، لیکن حکومت میں بیٹھ کر کبھی کبھی مفاہمت بھی کرنا پڑتی ہے۔ عوام اور ملک کے بڑے مفاد کے لیے کچھ معاملات کو دے کر بھی حل کرنا پڑتا ہے۔ دونوں طرف سے ضد اور سخت بیانات نے حالات کو بگاڑا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کے بیانات بھی خاصے غیر ذمہ دارانہ رہے ہیں۔ دھمکی اور اشتعال سے نہیں، دلیل اور منطق سے بات آگے بڑھتی ہے اور اسی سے دنیا کو قائل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارے ہاں اکثر جو ہمارے وزیر دفاع صاحب ہے وہ بیان دے دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اکثر اس طرح بیان دے دیتے ہیں جو غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے اور وہ مفاہمت کی بجائے مزاحمت پر بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ اس طرح افغانستان کی جانب سے کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر دنیا کے پاس شواہد بھی موجود ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ شاہد خان صاحب کہتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی وجود سے اگر افغانستان انکار کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی سیاسی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اس رویے سے مسئلے کی حل کی طرف پیش رفت ممکن نہیں ہے۔ یہ معاملہ صرف پختونخوا یا بلوچستان کے تاجروں تک محدود نہیں بلکہ پاکستان اور افغانستان کے مخصوص جغرافیائی، ثقافتی اور عقیدتی تعلق تک جاتا ہے۔ گزشتہ 40-50 برس سے افغان بھائی پاکستان میں آباد ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں اور خوشحال بھی ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہاں کا ماحول، زبان اور کلچر زیادہ سازگار ہیں۔ اگر وہ تاجکستان یا ازبکستان میں کاروبار کریں تو وہاں زبان اور ثقافت کا فرق بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اس خطے میں افغانستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، پاکستان بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، مگر ریجنل کنیکٹیویٹی میں افغانستان مرکزی کردار رکھتا ہے۔ پاکستان کو وسطی ایشیا تک راستے مل سکتے ہیں اور در حقیقت مل بھی چکے ہیں، خصوصاً چین کے راستے سے۔ اسلام آباد سے سست، وہاں سے کاشغر اور پھر کاشغر سے تاجکستان کا فاصلہ بھی زیادہ نہیں۔ اسی راستے سے تاجر تاشقند، دوشنئی، الماتی اور کرغستان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم جو سہولیات سیدھے زمینی راستے سے ملتی ہے وہ متبادل راستوں میں فی الحال ممکن نہیں۔ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور پاکستان متبادل راستہ ڈھونڈتا ہے تو پاکستان کے لیے تجارت میں مشکلات بڑھ سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ذمہ داری ڈالنا بہت ہی آسان ہے، چاہے ملا بدر کے بیانات ہو یا پاکستانی وزیر دفاع کے بیانات ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاجر جہاں سہولت اور فائدے دیکھے گا وہی کاروبار کرے گا۔ مجموعی طور پر کشیدگی پورے خطے کے لیے بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے اور اس میں پورے خطے کا نقصان ہے۔ جو میں آپ کو اینڈ پہ بتانا چاہتا تھا کہ اس سے صرف پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، افغانستان کو نقصان نہیں ہوگا، جو نقصان ہوگا وہ پورے خطے کا ہوگا، خصوصاً وہ لوگ جو اس کاروبار سے منسلک ہیں، جو پختونخوا کے تاجر ہیں، جو بلوچستان کے تاجر ہیں اور افغانستان کے جو تاجر ہیں۔ لیکن اگر یہ راستے بند ہو جائیں تو پاکستان کو بڑا معاشی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جو سیدھی راستے ہیں اس کا متبادل راستہ بہت ہی
خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اس میں بھی ایک بڑا درار آ سکتا ہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، ہمارا کمنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔